الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی اس پروقار بزم میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور آئے تو ہوا خاتمہ ظلم کا۔ کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ سامعین محترم، اسلام سے قبل جہالت گھٹا ٹوپ اندھیرے کی صورت چھائی ہوئی تھی، زندگی کی اعلیٰ و عرفہ قدریں ختم ہو چکی تھی، انسانیت خارزاروں میں پڑی سسک رہی تھی، باہمی لڑائیاں عروج پر تھی، معاشرہ بڑے بڑے قبائل میں منقسم تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ معمولی باتوں پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھی اور پھر کتنے ہی بے گناہوں کا خون ہو جاتا تھا۔ حسب و نسب پر فخر، لوٹ مار، چوری چکاری، قتل و غارت جیسی برائیاں معاشرے میں عام تھی۔ معمولی باتوں پر ہونے والی لڑائیاں طول پکڑ جاتی تھی اور پھر نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ اغوا اور بیٹیوں کو زندہ درکور کرنے والی رسمیں معاشرتی اقدار کا حصہ بن چکی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس منظر کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں تھا پانی پلانے پہ جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ان حالات میں انسان کا سر ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے پتھر کے بتوں، لکڑی کے مجسموں اور مٹی کی مورتیوں کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ انسان کا غلام تھا، غلامی انسانیت کے گلے کا توق بنی ہوئی تھی۔ جہالت اور کفر و شرک کے ایسے دور میں بالآخر 12 ربیع الاول کی نورانی ساعتوں میں وہ آفتاب عالمتاب طلوع ہوا جس کی کرنوں کی روشنی سے ذہن بدل گئے، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں، عدل و انصاف کے پیمانے بدل گئے، تہذیب و تمدن کے ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ حضور آئے تو انسانیت کو سکون مل گیا۔ آپ کے چشمہ ہدایت نے بنجر زمینوں کو سیراب کر دیا، بھٹکے ہوئے انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ سامعین محترم، حضور آئے تو بے کسوں کو کس مل گیا، بے سہاروں کو سہارا، بے چاروں کو چارہ، غلاموں کو مولا، یتیموں کو ملجا مل گیا۔ غلاموں، یتیموں، مسکینوں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مل گیا۔ حضور آئے تو وہ عورت جسے پاؤں کی زنجیر اور ہوس کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت اور وقار عطا کر کے گھر کی مالکہ بنا دیا۔ پھر اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو جنت بن گئی، بہن کی صورت میں ہے تو عزت، بیوی کی صورت میں ہے تو غیرت، اور اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو رحمت بن گئی۔ تیرے آنے سے رونق آئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہوا پھر فضل ربانی۔ تو صاحب، آج دنیا دانتوں میں انگلی دبائے حیران کھڑی ہے کہ یہ خوشگوار انقلاب کس طرح ایک امی انسان نے برپا کر دیا۔ کھجوروں کے جھنڈ اور ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ڈیسکوں اور کرسیوں کے بغیر کس طرح ایک امی معظم نے عرب کے بدوؤں کو تہذیب و تمدن اور علم و حکمت کا امام بنا دیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے گا کہ در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو سامعین محترم، آج دنیا میں نیکی کا تمنستان جہاں میں اپنی مہک دکھا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبیاری کا نتیجہ ہے۔ حسن عمل جہاں بھی ذوفشاں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء باری کا نتیجہ ہے۔ عدل و انصاف، شرافت و دیانت اور زندگی کے تمام اقدار جہاں کہیں بھی ہیں
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو میں آخر میں اپنی بات کا اختتام حفیظ جالندھری کے اس پیغام کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر ایسا تعلق قائم ہو جائے تو زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔